السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائیڈ اسٹوریز۔ آج کا واقعہ ہے بھیڑیوں کا سایہ، بہرائچ کا خونخوار حملہ۔ بھارت، کچھ واقعات کہانی نہیں ہوتے، وہ چیخیں ہوتی ہیں جو وقت کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن ان چیخوں کی گونج کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بہت دور بھارت کے علاقے بہرائچ میں ایک جنگل ہے، ایک ایسا جنگل جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو صرف ہوا نہیں چلتی، یہاں بھوک گھومتی ہے۔ ستمبر 2024 کی ایک ٹھنڈی شام تھی، ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے موسم کچھ کہہ رہا تھا، جیسے کوئی آنے والا ہو۔ 9 سال کا عادل اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کا آخری سایہ زمین سے لپٹ رہا تھا، پھر جھاڑیوں میں ہلکی سی کڑکڑاہٹ عادل کو روک دیتی ہے۔ فضا میں ایک دہشتناک خاموشی چھا گئی، اور پھر 2 چمکتی ہوئی پیلی آنکھیں اندھیرے میں ابھریں۔ یہ آنکھیں انسان کی نہیں تھیں، نہ کسی کتے کی تھیں، یہ بھوک کی آنکھیں تھیں۔ ایک لمحے بعد حملہ ہوتا ہے۔ عادل کی چیخ نے رات کی خاموشی کو چیر دیا، لیکن جنگل ہمیشہ کی طرح خاموش رہا۔ عادل کی لاش صبح ملی، پوری نہیں، ادھوری۔ پہلے لوگ اسے حادثہ سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ دن بعد دوبارہ حملہ ہوتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ایسے ہی حملے ہوتے ہیں۔ 10 دن میں 5 بچے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے والدین کی چیخیں، فریادیں، ان کی آنکھوں کے آنسو، سب جنگل نے سوکھے پتوں کی طرح پی لیے تھے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ایک بھیڑیا نہیں ہے، یہ ایک قہر ہے، بددعا ہے، بھوک ہے، اور بھوک انسان نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے اموات بڑھتی گئیں، ماہرین نے بتایا کہ یہ اکیلا بھیڑیا نہیں، ایک ٹرینڈ گروپ ہے، بھیڑیوں کا ایک ٹرینڈ گروپ۔ لیکن ایک شکاری نے ایک عجیب بات کہی، یہ بھیڑیے بھوکے نہیں لگتے، یہ غصے میں لگتے ہیں۔ رات کے وقت جب لوگ گھروں میں قید ہوتے ہیں، جنگل سے ایک آواز گونجتی ہے، لیکن یہ عام آواز نہیں تھی، یہ آواز شکار کو چننے کی آواز تھی، اور ہر دفعہ آواز کے بعد ایک لاش ملتی تھی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہیں رات کو کھڑکیوں کے باہر حرکت دیکھی گئی۔ ایک عورت نے کہا، میں نے دیکھا ہے، وہ کھڑے تھے، لیکن 4 ٹانگوں پر نہیں، 2 پیر پہ کھڑے تھے۔ کسی نے اس پر یقین نہ کیا، لیکن ہر شخص خوفزدہ تھا۔ گاؤں کے کتے خاموش تھے، وہ بھونکتے نہیں تھے، کیونکہ جانور جانتے ہیں کب موت قریب آتی ہے۔ ایک رات ایک 11 سالہ لڑکی سائرہ اپنے گھر کے باہر پانی لینے نکلی۔ رات ٹھنڈی تھی، لیکن جسم میں پسینہ تھا۔ پھر اسے لگا کوئی اسے گھور رہا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بھیڑیا نہیں تھا، وہ 3 بھیڑیے تھے۔ ان کی آنکھیں نیلی تھیں، جیسے خون بھوک کو زندہ رکھ رہا ہو۔ سائرہ چیخی اور پورا گاؤں جاگ گیا تھا، لیکن چیخیں ختم ہو چکی تھیں، سائرہ جا چکی تھی۔ آخر کار حکومت نے کمانڈوز، شکاری، ڈرون اور ہیلی کاپٹر بھیجے۔ نام دیا گیا آپریشن بھیڑیا۔ تھرمل کیمرے نے جنگل میں حرکت دیکھی، اور پھر مقابلہ ہوا۔ گولیاں چلتی رہیں، درخت ہلتے رہے، زمین کانپتی رہی۔ آخر کار 5 بچے بھیڑیے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ وہ سب عام بھیڑیے نہیں تھے، کچھ کے جسم پر پرانے زخم تھے۔ حقیقت سامنے آ گئی تھی، ایسے زخم جو انسانوں کے تشدد سے لگتے ہیں، اور کچھ کے جبڑے غیر معمولی بڑے تھے، جیسے وہ ارتقاء میں انسانوں کے مطابق ڈھل چکے ہوں۔
جب سب کچھ ختم ہوتا ہے، ایک رینجرز نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے 5 پکڑے ہیں، لیکن حملے میں 6 آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں میں آج بھی رات کو کبھی کبھار وہی آواز گونجتی ہے۔ لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ایک بھیڑیا ابھی آزاد ہے اور وہ واپس آئے گا کیونکہ بھوک مر نہیں سکتی۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو بہرائچ ضلع اتر پردیش، بھارت میں مارچ کو 2024 ستمبر حملوں میں بھیڑیوں کے دوران یہ سیریز سامنے آئی تھی۔ کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 9 بچے شامل تھے اور 30 سے زائد زخمی۔ حکومت نے آپریشن بھیڑیا کے نام سے ایک خصوصی آپریشن کیا تاکہ ان بھیڑیوں کو گرفتار یا ختم کیا جائے۔ اکتوبر 2025 میں بھی وہاں نئے حملے رپورٹ ہوئے، جن میں 8 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہوئے۔ ریاست نے کئی علاقوں میں گولیاں چلانے کی اجازت یعنی شوٹ آن سائٹ احکامات جاری کیے گئے۔ خطرناک بھیڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز میرے کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ کیا یہ ایک واقعہ تھا